اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ فرقان آیت نمبر 21 سے ہے جی، جو 19ویں سپارے کا آغاز بھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو یقین ہی نہیں کہ قیامت آئے گی۔ سنگین قسم کے کافر، ان کی سوچ اور ان کے جھوٹے من گھڑت مطالبات کا تذکرہ جو ہے وہ آج کا سبق کا حصہ ہے جی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، نہیں یقین رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کو۔ وہ لوگ جو ہماری ملاقات یعنی قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتے، وہ کیا کہیں گے جی؟ لولا انزل، کیوں نہیں نازل ہوتا، علینا، ہم پر بھی، الملائکۃ، فرشتہ، او نرا ربنا، یا کیوں ہم رب کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں بھی کیا کرو جی، ہم نے اللہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ہر دور کے کافر جو ہے نا، ان کے منہ سے جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر ایسی ہی بات نکلتی ہے جو بالکل بے دلیل اور بے وزنی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا جملہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ کیوں نہیں ہم پر فرشتہ اترتا، یعنی یہ کون سا جبریل ہے معاذ اللہ جو صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا ہے، ہم پہ کیوں نہیں اترتا؟ ہم پہ بھی جبریل اترے تو ہم پھر یقین کریں گے۔ یا دوسری بات، یا کیوں ہم رب کو دیکھتے نہیں، جب ہم رب کو دیکھ لیں گے نا پھر فوراً ایمان لے آئیں گے جی۔ تو اللہ نے جواب دیا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا، البتہ تحقیق انہوں نے یہ جملے کہہ کر تکبر کیا۔ یہ تکبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جملہ کہے کہ جب تک میں فرشتوں کو نہیں دیکھوں گا ایمان نہیں لاؤں گا، اور جب تک میں اللہ کو نہیں دیکھوں گا ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا فی انفسہم، انہوں نے یہ تکبر اپنے نفسوں میں کیا، وَعَتَوْا، اور وہ حد سے گزر گئے، عُتُوًّا کبیرہ، بہت بڑا حد سے گزر جانا، ایسے حد سے بڑھ گئے کہ اب ان کا واپسی کا راستہ جو ہے انہوں نے اپنے اوپر خود بند کر دیا ہے جی۔ اچھا جی، پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا فرشتے کیوں نہیں ہم پہ اترتے، پھر اللہ نے جواب دیا جس دن اتریں گے نا وہ حال بیان کرنے لگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یوم یرون، ایک دن آئے گا کہ جب وہ دیکھیں گے الملائکۃ، فرشتوں کو۔ کون سا دن جی؟ نہیں، جس دن جان جانے لگے گی، جس دن ان کا دن کیا ہوگا؟ زندگی کا آخری دن ہوگا، جس دن ملک الموت ان پر نازل ہوگا، جہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ایسے لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے نا تو روحیں ان کی پاؤں سے دوڑیں گی، کہاں پر؟ سروں کی طرف۔ سر سے فرشتے پکڑیں گے تو کہاں دوڑیں گی؟ پیروں کی طرف۔ اور یضربون، فرشتے ان کے پچھواڑوں پر اور ان کے چہروں پر ضربے ماریں گے، دس تو دس تو دس۔ یہ تھے، یہ تم کہتے تھے فرشتے دکھاؤ، تو اب دیکھ لو۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر ان کی روح جس طرح ململ کا کپڑا کانٹوں پہ رکھ کر کھینچا جائے تار تار ہو جاتی ہے، اس طریقے سے کفار کی روحیں جو ہے نا ان کے جسم سے تار تار ہو کر باہر نکلیں گی۔ اللہ نے کہا فرشتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہو؟ جس دن تمہارا آخری دن ہوگا نا، اس دن جب فرشتے دیکھو گے، لا بشرا، اس دن تمہیں کوئی خوشی نہیں ہونی، اس دن تمہیں کوئی خوشی نہیں ہونی، یومئذ، اس دن تمہیں کوئی خوشخبری نہیں ہے، للمجرمین، مجرمین کے لیے۔ یہ نہیں کہ فرشتے ان پر آئیں گے اور انہیں خوشخبری سنائیں گے۔ خوشخبری کن لوگوں کو سنائیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ فرشتے آئیں گے اور السلام علیکم کہیں گے اور کہیں گے وہ دیکھ، وہ ہے تیرا جنت میں رب نے مقام رکھا۔ جب وہ نیک روح اس مقام کو دیکھے گی نا تو خود ہی کیا ہو جائے گی؟ اس مقام کے لیے نکل جائے گی۔
یہ فرق ہے تقوی والوں کی موت کا اور ان مجرموں کی موت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو تقوی والوں کی موت کا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی موت عطا فرمائے، کیونکہ یہ حق ہے کہ جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس دن کے لیے ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے ہجرم محجورا، کاش ایک آڑ ہو مضبوط والی۔ آڑ سے مراد، آڑ کس لیے انسان رکھتا ہے کہ چھپ جائے، کہ کہیں گے ہائے افسوس کہ آج فرشتے آئے ہیں، میری روح کہیں چھپ جائے، کہیں مجھے فرشتے جو ہے آج قابو نہ کر سکیں۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا؟ نہیں ممکن ہوگا جی۔ تو اس دن یہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش کوئی ایسی آڑ آ جائے کہ فرشتوں کو میں نظر ہی نہ آؤں اور مجھ سے وہ کنی کرا کر نکل جائیں یا میں کنی کرا کر نکل جاؤں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہوگا جی۔ اچھا جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا، پھر ہم آئیں گے اِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ان کے عملوں کی طرف۔ پھر اب ہماری باری ہے، جو عمل انہوں نے ہمارے پاس کر کے بھیجے ہیں نا، اب ہم آئیں گے ان کا بدلہ دینے کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهُ، بس ہم کر دیں گے ان کے اعمال کو ہَبَاءً، غبار کی مانند، منثورا، جو بڑا گندا غبار ہوگا۔ عربی میں ہَبَاءً کا مطلب سمجھنے والا ہے جی۔ سردیوں میں بھی یا گرمیوں میں بھی جب صبح سورج نکلتا ہے نا، اگر کسی کھڑکی سے سورج کی شعائیں اندر آ رہی ہوں تو جو یہ ہمارا ایٹماسفیئر ہے نا، اس میں بہت ننھے 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 ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، جب وہ سورج کی روشنی ان پر لگتی ہے نا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کبھی سورج مشرق سے نکل رہا ہو نا اور کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی ہو، اور آپ اگر اس کھڑکی پر اس روشنی کی لائن کو دیکھیں نا تو آپ کو وہ جو ہے غبار نظر آتا ہے، اس کو عربی میں ہَبَاءً کہتے ہیں۔ ایسا غبار، اور آپ اس کو پکڑنا بھی چاہیں تو آپ پکڑ نہیں سکیں گے۔ کفار کے عمل ایسے ہو جائیں گے، یعنی ویٹ لیس، ان کے وزن تولے ہی نہیں ہوں گے، ان کا وزن ہی ہوگا، منثورا۔ اور انسانوں کے اعمال تو بڑے اچھے ہوتے ہیں نا، اللہ نے کہا وہ گندے ترین غبار ہوں گے، اللہ معاف فرمائے جی۔ اصحاب الجنتی، ہاں جنت والے لوگ، یومئذ، اس دن، خیرن، بہترین ہوں گے، مستقرن، ٹھکانے کے اعتبار سے، واحسن، اور سب سے بہترین ہوں گے، مقیلا، کیلولہ کرتے ہوئے۔ دوپہر میں انسان جو کیلولہ کرتا ہے، اللہ نے کہا ان کا جنت میں ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا، اور جہاں پر وہ کیلولہ کریں گے وہ دوپہر گزارنے کی جگہ بھی بہت ہی کیا ہوگی؟ حسین ہوگی۔ یعنی جنت کے محلات کا تذکرہ ہے، اس ماحول کا تذکرہ ہے جہاں پر اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو آرام کے غرض سے جو ان کو، کیونکہ بہت لمبا پیریڈ ہے حساب کتاب کا، اس کے بعد جب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جنت میسر آئے گی، اس کی تشریح موجود ہے کہ اس وقت آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو دوپہر کا وقت ہوگا آرام کے لیے جو جگہ دیں گے، اس کا تذکرہ ہے کہ بڑی بہترین جگہ ان کو کیلولہ کرایا جائے گا جی۔ پھر کیا ہوگا جی؟ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ، اس دن شک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، السَّمَاءُ، آسمان، بِالْغَمَامِ، بادلوں کے ساتھ، آسمان بھی پھٹ جائے گا اور بادل بھی پھٹ جائیں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور نازل ہوں گے فرشتے، تنزیلا، یک کے بعد دیگرے نازل ہونا۔ پھر آسمان سے بارش نہیں آئے گی، پھر یہ بادل جو آسمان پھٹیں گے ان میں سے فرشتے زمین پر نازل ہوں گے، اللہ کا حکم یعنی قیامت کو برپا کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوگا جی؟ الملک، اس دن بادشاہت، یومئذ، اس دن، الحق، برحق ہوگی، للرحمن، رحمان یعنی اللہ کے لیے، اس دن اکیلے رحمان کی بادشاہت ہوگی، اور تمام مخلوق اس کے سامنے ایک مخلوق کی مانند کھڑی ہوگی، اور وہ خالق کی مانند ان پر ایک بادشاہ کی طرح رب تعالیٰ یہ قیامت کا دن برپا کریں گے جی۔ ہاں یہ دن کفار کے لیے کیسا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمًا، ہوگا یہ دن، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ، اسیرا، بڑا ہی بھاری، یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب 2 آیتیں ہیں جی۔ کفار جو چیزوں کے بارے میں کوسیں گے نا، جو ان کو جہنم میں لے جانی پڑے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے
وہ میری اور آپ کے دوست ہوں گے جی. ابھی سنیے گا, ٹھیک ہے جی. وَيَوْمَ يَعَضُّ, اس دن دانتوں سے کاٹیں گے ظالموں, جو ظالم لوگ ہیں, عَلَى يَدَيْهِ, اپنے ہاتھوں کو. جب انسان بالکل دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے, اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر کیا کرتا ہے, کاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے یہ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کرب کی وہ انتہائی ڈگری ہوتی ہے جب انسان کا دماغ اس کرب کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ لوگ پیٹنا شروع کرتے ہیں, ہائے ہائے. آپ نے دیکھا ہے بال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں, چکرا کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا اس دن کفار اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے. کیا کہیں گے؟ یقولو, کہیں گے, یا لیتنی, ہائے افسوس, اتخذت, کاش میں نے پکڑ لیا ہوتا, مع الرسولی, رسول کے ساتھ, سبیلا, راستہ, کاش میں نے نبی کا راستہ پکڑ لیا ہوتا. کون سا نبی کا راستہ؟ توحید والا راستہ. عمل کے اعتبار سے کون سا راستہ؟ عامل الصالحہ کا راستہ. نماز پڑھی ہوتی, روزہ رکھا ہوتا, حج کیا ہوتا, زکوٰۃ دی ہوتی, نیک اعمال کیے ہوتے. یوں کاٹ کاٹ کر کے کاش ہم نے رسول کا کہا مانا ہوتا, اس کا بتایا ہوا راستہ پکڑ لیتا. آخری آیت جی جو میں دوستی کی بات کر رہا ہوں. یا ویلتا, ہائے افسوس, لیتنی, کاش کہ میں, لم اتخذ, نہ پکڑتا, نہ بناتا, فلانن, فلاں شخص کو, خلیلا, دوست. فلاں شخص سے کون مراد ہے جی؟ جو میرا اور آپ کا بہترین دوست جو ہم نے دنیا میں بنایا ہوگا, جس کی معیار اللہ اور اس کا رسول نہیں تھی. کون سا دوست بنایا جی؟ ایسا دوست بنایا جس نے ہمیں سگریٹ پہ لگایا, ایسا دوست بنایا جس نے ہمیں توحید پر نہیں آنے دیا, ایسا دوست بنایا جو خود بھی ماں باپ کا نافرمان تھا, ہمیں ایسی باتیں سمجھاتا, کار رہی ماں نو اس طرح آخیا کر, پیو نو اس طرح آخیا کر, بھائی نو اس طرح آخیا کر, ٹھیک ہے, فلان جگہ کم کرنا ہے, چپ کر کے اس طرح پیسے چرایا کر, اس طرح جھوٹ بول کے بچ جایا کر, آ جوا کھیڈن چلیے, آ سنوکر کھیڈن چلیے, آ پیسے چرا لیا کر, اتھے رکھ دیں, میں تو اسی طرح چرانا, تو بھی اس طرح چرا لیا کر. اس دوست کے بارے میں انسان کہے گا, ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیونکہ کیا تھی, وہ اس کو یقین ہوگا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ عمل کر کے یہ جو آج میں جہنم میں پہنچا ہوں, یہ میرے ان کرتوتوں کی سزا ہے جو میں نے اپنے دوست سے سیکھی تھی, جس کو میں نے دوست بنایا تھا. تو یہ ہے بڑی سورہ آل عمران میں دوستی کا معیار اللہ نے بیان کیا ہے. اس کو میں کل انشاءاللہ دوبارہ ریوائز کراؤں گا. اللہ نے دوستی کے 3-4 معیار بیان کیے کہ کس کو اپنے دوست بنانا ہے اور کون آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آخری بات جی, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہ اس کی سنگت ہوتی ہے, جیسا وہ کرتا ہے یہ ویسا بیہیو کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست اور ایمان والے دوست جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں عطا فرمائے, اور ہماری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے جی, آمین.